دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج قرآن پاک کی ہدایات اور روشنی میں۔ دنیا کا وہ واحد شہر جہاں پر لوگ 100 سال سے زیادہ عمر کی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کا وہ واحد علاقہ جہاں پر 20 سے 25 سال کے درمیان بڑی بڑی بیماریوں کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور ان تمام بڑے بیماریوں کا علاج قدرتی طریقے سے اور قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق، دوائیوں کے بغیر۔ Subscribe and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ATC۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم روزمرہ زندگی کے مسائل، اور سب سے بڑے مسائل ہیں ہماری آج کل کی بیماریاں، ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفت و شنید کریں گے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ ان بیماریوں کا علاج کیا بغیر میڈیسن کے ممکن ہے، کیا ہم ادویات کھائے بغیر ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل پا سکتے ہیں۔ تو ان کا علاج میں ایک آپ کو تاریخی تناظر کے اندر ایک چھوٹے سے واقعے سے ریلیٹ کروں گا، جو اس کے اوپر ایک بنیاد بنتا ہے کہ ہاں یا نہ۔ یہ آلموسٹ 1970 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ جب چین کے صدر کو کینسر کا مرض لاحق ہوا، اور صدر صاحب نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں علاج بعد میں کرواؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کینسر ہوتا ہی کیوں ہے اور کیوں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے صدر صاحب کو مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ کوئی اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے چین کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، آکسفورڈ یونیورسٹی آف لنڈن یا انگلینڈ، اور امریکہ کی کارنیل یونیورسٹی کو بیماریوں کی وجوہات معلوم کرنے اور ان کا قدرتی طریقہ علاج ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ انہوں نے 25 سال کے بعد اس تحقیق کو 2005 میں کتابی شکل میں امریکہ میں شائع کیا۔ یہ کتاب نیشنل بیسٹ سیلر رہی۔ اس کتاب کا نام دا چائنا اسٹڈی رکھا گیا۔ چائنا اسٹڈی کے سائنسدانوں نے سب سے پہلے دنیا میں ایسے علاقے معلوم کیے جہاں کے لوگ 100 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں اور کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ تو یہ علاقہ جب سرچ کیا گیا پوری دنیا میں، تو پاکستان کا شہر جو انتہائی خوبصورت ہے، ہنزا کہلایا گیا۔ تو چائنا اسٹڈی کے لوگوں نے ہنزا کے لوگوں کے کھانے کے انداز معلوم کرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بیمار رہنے والے علاقے کے لوگوں کو معلوم کیا، جہاں کے لوگ کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار رہتے ہیں۔ ان میں امریکہ کا ساؤتھ امریکہ جو ایریا ہے، جس میں کینٹکی کا علاقہ سب سے زیادہ مشہور ہے فرائیڈ چکن کھانے کی وجہ سے، اس کے گرد و نواح میں لوگ سب سے زیادہ بیمار پائے گئے، اور 20 سے 25 سال کی عمر میں وہاں کے لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جہاں پر ہر کوئی شخص کینسر، ہارٹ اٹیک، ہارٹ پیشنٹ، شوگر پیشنٹ، BP، گردوں کے مسائل، جوڑوں کے درد ہیں۔ چائنا اسٹڈی کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو اس خوراک پر لگا دیا جو کہ پاکستان کے انتہائی خوبصورت شہر ہنزا کے لوگ کھاتے ہیں، اور ان کی پرانی خوراک بند کر دی، اور 6 ماہ اسی خوراک کو کھانے سے ان کی تمام بیماری ختم ہوگی اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ ان کی دوائیوں سے جان چھوٹ گئی۔ ہنزا کے لوگ ایسا کیا کھاتے ہیں؟ اب دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ صرف خدا کی بنائی ہوئی قدرتی خوراک، مثلا فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے کھاتے ہیں۔ جو خوراک فیکٹریوں سے گزر کر آتی ہے، جس کو ہم پروسیسڈ فوڈ کہتے ہیں، پیکجڈ فوڈ کہتے ہیں، اور پریزرو فوڈ کہتے ہیں، ایسی خوراک بالکل نہیں کھاتے۔ یہ صحت مند زندگی کا واحد راز ہے، جس کو معلوم کرنے کے لیے دنیا کے ہزاروں کینسر، شوگر، ہارٹ، BP، فالج، گردوں، جوڑوں، ہیپاٹائٹس، معدے کے مریض، ہاضمے کے مریض، قبض، آنکھوں، جلد اور جلد کی مختلف بیماریوں کے مریضوں کو ایسی خوراک 6 ماہ تک کھلا کر مکمل صحت یاب کرنے اور ان کی دوائیوں سے جان چھڑا کر اس خوراک کے فوائد کو ثابت کرنے پر چائنا، برطانیہ اور امریکہ کی 3 یونیورسٹیوں کے 25 سال لگ گئے۔ یہ کتاب دا چائنا اسٹڈی گوگل پر دستیاب ہے، آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کے 2004 میں ہارٹ اٹیک کے 4 بار بائی پاس ہوئے، مطلب کہ 4 بار ہارٹ اٹیک ہوا اور 4 بار ہی ان کا بائی پاس اور آپریشن وغیرہ ہوئے۔ 2005 میں پھیپھڑوں کا آپریشن ہوا، 2010 میں دوبارہ ہارٹ میں اسٹنٹ رکھے گئے۔ تو بل کلنٹن صاحب مرنے کے قریب پہنچے،
جو ان کا علاج تھا وہ لا علاج مریض بن گئے. تو وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر نے آخری حربے کے طور پر صدر صاحب کو چائنا اسٹڈی والی خوراک پر لگا دیا، جو کہ 5 ماہ میں ہی صدر صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے. اور اس بات کا ثبوت بل کلنٹن کے CNN نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس خوراک کے کرشماتی اثرات دیکھ کر صدر صاحب نے بل کلنٹن فاؤنڈیشن کے تحت یہ پروجیکٹ بنایا کہ میں جب تک زندہ ہوں امریکہ کے ہر اسکول میں جا کر بچوں کو صحت مند زندگی کا راز ضرور بتاؤں گا کہ فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے کھانے سے ان کی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور فیکٹریوں سے گزری ہوئی یعنی پروسیس شدہ خوراک بالکل نہیں کھاؤ. یہ ان کا کہنا تھا، جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس شخص کو اپنی زندگی صحت عزیز ہے وہ اس خوراک کو ضرور اپنا لے. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ اتنی ہی سچی بات ہے، در حقیقت بات ہے، تو قرآن میں ضرور ہوگی. دیکھیں تو صحیح. تو جب سورہ ابس دیکھی تو سورہ ابس کی آیت نمبر 24 تا 32 جس کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں ہے، پس انسان کو چاہیے کہ اپنے خوراک کی طرف دیکھے. بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل، میوے اور چارہ خود تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے. قرآن پاک کی ان آیت مبارکہ میں انسان کی خوراک کے سلسلے میں اناج کے بعد 3 چیزوں پر زور دیا گیا: فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے. یہ صرف مرکزی خیال ہے. اب آپ مزید تفصیلات کے لیے کتاب پڑھیں جو کہ آپ گوگل سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر کتاب پڑھنے میں آپ کو مشکلات آ رہی ہیں یا آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں. ہم نیکسٹ ویڈیو اس کتاب کے فردر چیپٹر اور ٹاپکس پہ بنائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.